بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، لائٹ فار بلائنڈ آپ کی تعلیمی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے علمی، ادبی، معلوماتی، تفریحی، اصلاحی، تاریخی اور اسلامی آڈیو بکس۔ تو دیر کس بات کی، جلدی سے لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم آپ کی خدمت میں پروفیسر سجاد نقوی کا لکھا ہوا ایک مضمون اردو انشائیہ پیش کر رہے ہیں۔ پیش خدمت ہے اس کا بقیہ حصہ، اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اردو انشائیہ کا ارتقاء۔ 1956 میں سب سے پہلا انشائیہ ماہنامہ ادب لطیف میں ڈاکٹر وزیر آغا کے نام سے چھپا، اور پھر لگاتار ان کے انشائیے ادب لطیف اور ادبی دنیا میں چھپنے لگے۔ ان دنوں ادبی دنیا کے ایڈیٹر مولانا صلاح الدین احمد تھے اور ادب لطیف کے مدیر مرزا ادیب تھے۔ مولانا نے ان تحریروں کو نثر میں چونکا دینے والا انوکھا تجربہ قرار دیا، تو مرزا ادیب نے اس جدید صنف ادب کو نام تفویض کرنے کی مساعی کی، اور نتیجتاً انشائیہ کی اصطلاح معرض وجود میں آئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وقت نے ڈاکٹر وزیر آغا کو اس صنف ادب کا بانی قرار دیا، اور اس نئی صنف کو انشائیہ کی اصطلاح عطا کرنے کی سعادت بھی انہیں بخشی۔ یہ زمانہ 1957 کے اواخر کا ہے۔ انشائیہ کو باقاعدہ اردو ادب میں شامل کیا گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ صنف مقبولیت کی جانب گامزن ہو گئی۔ اردو میں انشائیوں کا اولین مجموعہ 1960 میں خیال پارے کے نام سے مولانا صلاح الدین احمد کی سرپرستی میں پنجاب ادبی اکیڈمی لاہور نے شائع کیا۔ خیال پارے ڈاکٹر وزیر آغا کا پہلا مجموعہ تھا۔ ان کے دوسرے مجموعے چوری سے یاری تک کی اشاعت تک اردو انشائیہ ایک تحریک کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ یہ صنف ادب جو ادب لطیف اور ادبی دنیا سے شروع ہوئی، اب تمام قابل ذکر ادبی رسائل میں جگہ پا رہی تھی۔ ڈاکٹر وزیر آغا کے دوش بدوش آسمان ادب پر اب انشائیہ نگاروں کی ایک اور کہکشاں ابھر آئی تھی۔ ان کے نمایاں ستارے غلام جیلانی اصغر، مشتاق قمر، جمیل آذر، انور سدید اور محمود شام تھے۔ ان میں محمود شام نے صرف ایک قابل ذکر انشائیہ کم ہمتی لکھا اور خاموش ہو گئے۔ انور سدید نے 2 مارکات الآراء انشائیے دسمبر اور اونگنا تحریر کر کے چپ سادھ لی۔ باقی تینوں انشائیہ نگار ہنوز اپنی چمک نمک برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ مشتاق قمر کے انشائیوں کا پہلا مجموعہ ہم ہیں مشتاق، انور سدید کے دیباچے کے ساتھ 1967 میں شائع ہو چکا ہے، اور انشائیہ کے باب میں ڈاکٹر وزیر آغا اور مشتاق قمر کا نام آتا ہے۔ غلام جیلانی اصغر اب تک درجن سے زیادہ انشائیے لکھ چکے ہیں۔ یہ سب کے سب قدر اول کے ہیں۔ کچھ جھوٹ کی حمایت میں اور گالی دینا وغیرہ، خصوصی طور پر وہ انشائیے ہیں جن پر غلام اصغر یعنی غلام جیلانی اصغر کے سدا بار اسلوب اور گہری فکر کی چھاپ ہے۔ اردو انشائیہ کے ارتقاء میں جمیل آذر منفرد آواز ہے۔ وہ اپنی شخصیت کی طرح تحریروں میں بھی مرنجان مرنج اور نستعلیق اسلوب نگارش اور بے تکلف سادہ فکر سے پہچانے جاتے ہیں۔ جمیل آذر نے 1966 میں اپنا پہلا انشائیہ سگریٹ نوشی لکھا تھا، اور اب مچھلی کے شکار تک کے تحقیقی سفر اور تخلیقی سفر میں درجن بھر انشائیے لکھ چکے ہیں۔ پچھلے چند برسوں میں انشائیہ کے آسمان پر ایک اور کہکشاں کا اضافہ ہوا ہے۔ ان ستاروں میں کامل القادری، تقی حسین خسرو، زہرہ جبیں، سلیم آغا قزلباش، کے ایم اشرف، آصی کرنالی، طارق جامی، انجم انصار، راحت بٹی اور جاوید انور بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ تقی حسین خسرو اور آصی کرنالی کے علاوہ اس صنف کے تمام انشائیہ نگاروں نے ثابت قدمی کا ثبوت دیا ہے۔ آصی کرنالی نے ایک خوبصورت انشائیہ لکیریں لکھا اور پھر شاعری میں گم ہو گئے۔ اسی طرح تقی حسین خسرو نے میز اور کرسی ایک کامیاب انشائیہ تحریر کیا، اور اس کے بعد افسانہ سے مستقل رشتہ جوڑ لیا۔
کامل القادری اگرچہ انشائیہ نگاری کی پہلی صف کے ہم اثر ہیں، مگر انہوں نے اس صنف ادب کو بہت بعد میں اپنایا۔ انشائیہ جس بالغ نظر شخصیت اور پختہ ذہن کا تقاضا کرتا ہے، کامل القادری میں یہ دونوں خوبیاں موجود ہیں۔ ان کے اب تک نصف درجن کے قریب انشائیے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان میں واپسی، سریش کا درخت اور دوشیزہ وغیرہ اس صنف میں اہم اضافہ ہیں۔ اس صنف میں سلیم آغا قزل باش غالباً سب سے کم عمر انشائیہ نگار ہیں، مگر حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ان کے یہاں وہ فنی مہارت اور تخلیقی چمک ابھی سے پیدا ہو گئی ہے جو ایک مدت کی ریاضت سے حاصل ہوتی ہے۔ سلیم آغا کے انشائیوں میں ہل چلانا، آئینہ، کرسی اور بلبلہ ان کے تابناک مستقبل کی بشارت دیتے ہیں۔ خواتین انشائیہ نگاروں میں انجم انصار کے یہاں انشائیہ کے امکانات روشن ہیں۔ وہ صنف نازک ہوتے ہوئے بھی اپنی تحریر میں کسی تکلف اور تصنع کو آنے نہیں دیتی۔ نیز انشائیہ کے لیے انہوں نے جو موضوعات چنے ہیں وہ خالصتاً نسائی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان موضوعات سے انہوں نے کامیاب انشائیے تراشے ہیں۔ پھول اور منگنی کی انگوٹھی ان کے طرز خاص کے نمائندہ انشائیے ہیں۔ کے ایم اشرف، طارق جامی اور جاوید انور کے انشائیے بھی ان کے درخشاں مستقبل کا پتہ دیتے ہیں۔ پچھلے 20 سال میں جہاں اردو میں اعلیٰ معیار کا انشائیہ تخلیق ہوا ہے، وہاں اس کی ترویج و تشریح میں ناقدین کی خدمات بھی کچھ کم نہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا، پروفیسر غلام جیلانی اصغر، انور سدید، سلیم اختر، جمیل آذر اور سعد اللہ کلیم ایسے ناقدین ادب ہیں جنہوں نے انشائیہ کو قارئین سے متعارف کروانے کا فریضہ نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا ہے۔ اس طرح ادب لطیف، ادبی دنیا اور اوراق کی ادبی خدمات بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ انشائیہ کی ترویج و ترقی میں ان ادبی رسائل کا بھی بہت حصہ ہے۔ معزز سامعین، اس کے ساتھ ہی اردو انشائیہ کا باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم اس سلسلے میں آج آخری نشست کر رہے ہیں، اور ہم نے اس سلسلے کی آخری کڑی پروفیسر سجاد نقوی کا لکھا ہوا ایک مضمون اردو انشائیہ کے نام سے 2 نشستوں میں پیش کیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پیشکش لائٹ فار بلائنڈ